اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ ایک نئے سیگمنٹ کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم نے پریکٹیکلی طور پر نمازوں کے طریقے آپ کو سکھائے کہ فرض نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی، کیا کیا اس میں کس وقت کس رکن میں کن تسبیحات کو پڑھا جائے گا، کن ذکر اذکار کو کیا جائے گا، وہ باقاعدہ آپ پیچھے کی جو ویڈیوز ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے وطر کا طریقہ کار آپ کو سامنے رکھا۔ اب انشاءاللہ الجلیل سنت مؤکدہ 4 رکعت سنت مؤکدہ کس طریقے سے ادا کی جاتی ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کس وقت اس میں کیا پڑھا جائے گا اور کس طریقے سے اور کتنی ٹھہر کر کتنی مقدار کے اندر، اور سنت مؤکدہ انہی کو سنن الہدیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کی عادت کو ترک کرنا شروع کر دے، ایک آدھ بار کرے تو پھر تو چل جائے گا، اگر کوئی واقعی شرعی عذر ہے تو ایک آدھ بار ترک کرنے پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن اگر سنت مؤکدہ، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سنت مؤکدہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، فجر کی فرض سے پہلے کی جو 2 رکعات ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، ظہر سے قبل 4 اور بعد یہ دونوں سنت مؤکدہ میں آتی ہیں، مغرب کے بعد کی سنت مؤکدہ میں آتی ہیں 2 رکعت نفل، عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ میں آتی ہیں عشاء کے فرض کے بعد۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی بلا عذر شرعی اس کو کبھی ترک کر دے تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر اس کی عادت بنا لے تو علماء فرماتے ہیں وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، مردود الشہادہ ہے، فاسق اور فاجر ہے۔ اور تلوی کے اندر کہا جاتا ہے اگر اس کی عادت مستمرہ بنا لے کہ یعنی کہ ہمیشگی کا اس کا ترک کرنا اس کو اپنا معمول بنا لے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جہنم یعنی آگ کا مستقر یعنی قرار ٹھہر پائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری سنتوں کو ترک کرے گا تو کل بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ تو لہذا رمضان مبارک کا اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جہاں ہم کثرت کے ساتھ عبادت کی طرف آتے ہیں، فرض کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے، سنت اور نوافل کی طرف بھی انسان بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جستجو کرتا ہے، تو سنت مؤکدہ کا طریقہ سماعت فرماتے ہیں پریکٹیکلی طور پر کس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اب باقاعدہ پہلے سنت مؤکدہ کس طریقے سے ادا کیا؟ سنت مؤکدہ 4 یعنی کہ جیسے ہم ظہر کی اگر ادا کر رہے ہیں مثال کے طور پر تو کس طریقے سے نیت کی جائے گی؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت سنت مؤکدہ وقت ظہر واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ طرف کعبۃ اللہ کے، اللہ اکبر۔ اب باقاعدہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا اب ہمیں جج کیجئے گا، اب ہمیں واچ کیجئے گا، ہمیں دیکھیے گا۔ پھر اگر اس میں بھی یہ بھی بات کہوں کہ دیکھیں ہر انسان عیب سے پاک صاف نہیں ہوتا، میرے اندر بھی بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، کمی ہوں گی، اگر میری کوئی غلطی دیکھیں تو لیکن میری اصلاح فرمائے اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں دین متین سمجھانے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب باقاعدہ نیت سماعت فرمائیں کر لیجئے۔ اس کے بعد باقاعدہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے آپ کو ہم بتا رہے ہیں، آپ دیکھتے جائیے اور اگر کوئی غلطی پائیں تو ہماری اصلاح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت سنت مؤکدہ وقت ظہر واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ طرف کعبۃ اللہ کے، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى،
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا اس طریقے سے 4 رکعت سنت مؤکدہ کو ادا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر سنت غیر مؤکدہ ہیں تو انہی کو بھی بعینی اسی طریقے سے ادا کیا جائے گا، لیکن سنت غیر مؤکدہ کے اندر کچھ فرق ہیں۔ مطلب ہم سنت مؤکدہ کے اندر جب قاعدہ اولیٰ یعنی کہ اگر 4 رکعت سنت مؤکدہ ہم ادا کرتے ہیں، قاعدہ اولیٰ یعنی کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کو اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں 2 رکعت کے بعد، اس کو قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں سنت مؤکدہ میں اتحیات کے بعد کچھ نہیں پڑھنا آگے، جیسے درود شریف پڑھا جاتا ہے، سنت مؤکدہ میں بالکل نہیں پڑھنا۔ اگر پڑھیں گے، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں صاحب باری شریعہ کہ اللہم صلی علی محمد، اگر کسی نے اتنا بھی پڑھا تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر سنت غیر مؤکدہ ہے تو اس کے اندر ہم دوسری رکعت کے اندر یعنی کہ جب پہلا قاعدہ ہوتا ہے جس کو قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، آگے دعائے معصورہ کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تیسری رکعت اگر ہم سنت مؤکدہ پڑھ لیں تو اس کے اندر اسی طریقے سے کیا، پہلے ہم تسمیہ پڑھیں گے بسم اللہ اور اپنی تیسری رکعت کی سورہ فاتحہ پھر سورت۔ لیکن جب سنت غیر مؤکدہ ہوگی تو اس کی تیسری رکعت کے اندر دوبارہ سند سے ہم پڑھ سکتے ہیں، جس طریقے سے پہلی رکعت کی ہم ابتدا کرتے ہیں، اسی طریقے سے سنت غیر مؤکدہ اگر 4 رکعتیں ہوں تو 2 رکعت کے بعد قاعدہ اولیٰ سے کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ ثنا سے یعنی کہ ثنا پڑھیں، پھر تعوذ پڑھیں، پھر تسمیہ پڑھیں، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اکثر ہمارے بھائی نے کچھ پہلے والی ویڈیو میں 1-2 سوال کیے، وہ میں آپ کے سامنے جواب رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد دعائے معصورہ ہم نے پڑھی اللہم رب اجعلنی، تو بعض نے کہا کہ اللہم یہ اللہ کا نام ہے، لگا لینا چاہیے، ورنہ قرآن کریم تو رب اجعلنی کے ساتھ آیا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اللہم یہ رب کا نام ہے اور مستحب ہے کہ اس کے ساتھ رب کے نام کو جوڑا جائے، اے ہمارے رب ہمیں بنا دے نماز قائم کرنے والوں میں سے۔ تو لہذا اگر جوڑنا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا، قرآن جو معروف قرآن کے اندر لکھا ہوئی آیت ہے رب اجعلنی، تو جب بھی نماز ہو جائے گی، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، رب کا نام لگائیں گے اللہم تو زیادہ ثواب پائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی آیا کہ دعائے معصورہ میں کہ رب اجعلنی ہی پڑھی جائے گی؟ نہیں، علماء فرماتے ہیں جو بھی دعائے معصورہ آپ کو یاد ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اسی طریقے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا وہ احادیث کے اندر دعائیں کہ جن کے اندر جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان دعاؤں کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ درود شریف کے بعد آپ ان دعاؤں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور، جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو بعض اکثر پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، جو ہماری کتابوں میں بھی معروف ہے، تو لہذا یہاں پر واو کا اضافہ کرنا، ربنا ولکل، اور ربنا سے پہلے اللہم، اللہم ربنا ولک الحمد، تو لہذا اس کو بھی پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی صرف اتنا بھی پڑھ لے ربنا ولک الحمد تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن زیادہ کریں گے، جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ثواب پائیں گے، اور اس میں کسی قسم کی قباحت بھی اور نماز پر کوئی فرق نہیں، بلکہ درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں اپنی نماز کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس نماز میں میری کوئی کمی دیکھیں، کوئی خامی دیکھیں، تو بالکل میری بھی اصلاح فرمائے تاکہ میں بھی اپنی نماز کو درست کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی احسن انداز میں فقہ حنفی کے مطابق نماز کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔